والد اور چچا کی شادی ایک ہی دن دو سگی بہنوں سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو امی کو شادی کی 3 برس بعد 2 جڑواں بیٹیوں سے نواز دیا، لیکن چچا اور خالہ اس نعمت سے محروم رہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود خالہ نے میری جڑواں بہن کو گود لے لیا، کیونکہ امی جان کا 2 بچیوں کو با یک وقت سنبھالنا محال تھا۔ یوں میں امی اور مائرہ خالہ کی بیٹی کہلانے لگی۔ جب ہم بڑی ہو گئی تو یہی بتایا گیا کہ مائرہ میری چچا زاد ہے، وہ میری حقیقی بہن نہیں، لیکن ہم میں پیار حقیقی بہنوں جیسا تھا۔ ہماری صورتیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتی تھی کہ اسکول میں ٹیچر کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ ہم میں سے کون سی مائرہ ہے اور کون سی سائرہ۔ یونیفارم بھی ایک جیسا تھا اور کلاس بھی ایک تھی، لہٰذا پہچان کے لیے میں بالوں میں سرخ اور مائرہ سبز ربن باندھتی تھی تاکہ شناخت میں آسانی ہو۔ خالہ کو مکان چھوٹا پڑنے لگا تو چچا نے نیا گھر خرید لیا۔ وہ نئے گھر میں منتقل ہو گئے۔ امی ابو کے 5 بچے ہو گئے، لیکن خالہ ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ وہ مائرہ کو ہی اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتی تھی، لہٰذا جب وہ نئے مکان میں شفٹ ہونے لگے تو مائرہ وہاں جانے پر راضی نہ تھی۔ اس روز رو رو کر برا حال کر لیا، حالانکہ ان کی رہائش گاہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب مائرہ نئے مکان میں چلی گئی تو وہ وہاں اداس رہنے لگی۔ اس کا دل گھر میں نہیں لگتا تھا۔ اسے ہم بہنوں کے درمیان رہنے کی عادت تھی۔ اب ہم علیحدہ گھروں سے اسکول پہنچتے، لیکن چھٹی کے بعد وہ میرے ساتھ ہمارے گھر آ جاتی، شام تک رہتی، پھر چچا جان آ کر لے جاتے۔ نئے گھر میں جا کر مائرہ کو ہمارے بنا چین نہ ملا، اس کا آنا جانا لگا رہا۔ ایک دن اتوار کو اس نے صبح ہی میرے پاس آنے کی ٹھان لی۔ خالہ سے کہا، امی ہم نے اکٹھے ہوم ورک کرنا ہے، مجھے سائرہ کے گھر جانے دیجیے۔ وہ بولیں، تمہارے ابو حیدرآباد گئے ہیں، تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میری کمر میں درد ہے، میں بھی نہیں جا سکتی۔ وہ بولی، آپ نہیں جا سکتی تو میں اکیلی چلی جاتی ہوں، قریب ہی تو تایا ابو کا مکان ہے، آپ کھڑکی سے دیکھتی رہیے گا۔ تنگ آ کر خالہ نے اجازت دے دی۔ یوں پہلی بار وہ اکیلی ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے بعد اس کا معمول ہو گیا، جب جی چاہتا میدان پار کر کر ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کے گھر سے تھوڑا سا آگے چھوٹی سی اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں سے وہ رسالے، کاپیاں، پینسلیں وغیرہ لیا کرتی تھی۔ کبھی مجھے کوئی رسالہ منگوانا ہوتا تو ایک دن پہلے اسے بتا دیتی تھی کہ جب آئی تو لیتی آنا۔ یہ دکان راستے میں پڑتی تھی، آئے دن ضرورت کی چیزیں لینے وہاں پہنچ جاتی۔ اس طرح وہ ایک لڑکے کی نظروں میں آ گئی جو اکثر وہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ ان دنوں ہم 9ویں میں پڑھتی تھی۔ ایک روز وہ آئی تو وہ بولی، سائرہ ایک بات کہنی ہے، اگر مجھ کچھ ہو جائے تو میری ماں کی بیٹی بن جانا، انہی کے پاس رہنا۔ کیا بکواس ہے، میں نے کہا، تمہیں کچھ نہیں ہونے لگا، پھر مجھے ایسا وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وعدہ کرو نا۔ وہ مجھے کچھ اداس سی لگی اور میں سوچ میں پڑ گئی، نہ جانے اسے ایسا کیوں خیال آیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے وعدہ کر لیا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ایسا ہوا کہ جس کا کوئی گمان بھی نہیں تھا کر سکتا۔ یہ جمعے کا دن تھا، چچا دکان پر تھے اور خالہ جی گھر میں کام کاج میں مصروف تھی۔ مائرہ آج اسکول نہ آئی۔ ہماری چھٹی جمعہ کے دن جلد ہو جاتی تھی۔ اس نے خالہ سے کہا، امی مجھے سائرہ کے پاس جانا ہے، اسکول کا کام پوچھنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی رکنے والی نہیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، تمہارا یہ روز روز اکیلے جانا مجھے ڈرائے رکھتا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اس سپہر ہم سب چائے پی رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ والد صاحبہ گھر پر تھے، وہ جمعہ کی نماز پڑھ کر ابھی گھر آئے تھے۔ انہوں نے فون اٹھا لیا۔ چچا جان کہہ رہے تھے کہ میں دکان سے روانہ ہو گیا ہوں، کسی نے فون کیا ہے کہ کوئی سانحہ ہوا ہے، گھر جلدی پہنچو۔ بھائی صاحب آپ بھی فوراً میرے گھر آ جائیں۔ فون سن کر والد صاحب سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً گاڑی نکالی اور مجھے ساتھ بٹھایا اور چچا کے گھر آئے۔ دروازے پر لوگ جمع تھے، پولیس بھی موجود تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کسی نے ہجوم میں رستہ بنایا، امی اور مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ خالہ بے ہوش پڑی تھی، ان کے پاس کچھ پڑوسی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو ان کے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھیں۔ والد صاحب باہر ہی رک گئے تھے۔ نماز جمعہ کی وقت ضد کر کے مائرہ گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت میدان بالکل سنسان تھا۔ علاقے کے مکین جمعہ کی نماز کی خاطر مسجد میں مصروف عبادت تھے۔ جب وہ میدان میں موجود خود رو جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر سڑک کی سمت جا رہی تھی تو جھاڑیوں کی آڑ میں کسی نے اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس کا گلا دبا دیا۔ جب وہ اسے گھسیٹ رہے تھے تو مائرہ کا دوپٹہ باہر والی جھاڑی میں الجھ کر وہاں رہ گیا تھا۔ شام سے ذرا پہلے کسی کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دوپٹہ دیکھا تو نزدیک جا کر جھاڑی میں جھانکا۔ اسے وہاں مائرہ اوندے منہ گری نظر آئی، جس کا لباس پھٹ گیا تھا۔ اس شخص نے پولیس کو اطلاع کی۔ یوں پولیس وہاں پہنچ گئی۔
اسی شخص نے رہنمائی کی کہ یہ لڑکی اکثر اسٹیشنری کی دکان کے سامنے سے گزرتی تھی، کبھی کبھی دکان سے خریداری بھی کرتی تھی، اور یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے۔ اطلاع دینے والے شخص کا نام واجد تھا، جس کے چچا سے دعا سلام تھی۔ یہ کتابوں کی دکان میں سیلز مین کے طور پر ملازم تھا اور چچا کا پڑوسی بھی تھا۔ اسی نے ان کا نمبر پولیس کو دیا، یوں انہوں نے فون کر کے اطلاع کر دی۔ خالہ کا یہ حال کہ ہوش آیا تو پتھر کی مورت بن گئی۔ ہم بھی کافی دنوں تک صدمے سے نڈھال رہے تھے۔ ہم خالہ کو گھر لے آئے۔ اب وہ اکیلے وہاں رہنے کے قابل نہ رہی تھی۔ 1.5 ماہ بعد جب اپنے گھر جانے لگی، امی نے مجھے یہ کہہ کر ساتھ کر دیا کہ کچھ دن تم ان کے پاس رہو گی، ورنہ وہ مائرہ کے لیے رو رو کر جان دے دیں گی۔ تبھی مجھے مائرہ کا کہا یاد آیا، وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم امی کے پاس رہو گی۔ گویا کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، تاہم نادان نے مزید کچھ نہ بتایا کہ کہیں اس کا ہمارے یہاں آنا نہ روک دیا جائے۔ مائرہ کو شروع سے ہی خود پر اعتماد تھا۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، مگر تھی تو لڑکی، جو معاشرے میں ایک کمزور ہستی گردانی جاتی ہے۔ وہ اپنی ہر بات مجھے بتایا کرتی تھی۔ صد افسوس کہ اپنے اس خوف سے آگاہ نہ کیا جو آخری وقت اس کے دل میں تھا، ورنہ وہ یہ کیوں کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ بات آج تک میں سوچتی ہوں تو افسوس کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہوں۔ بہرحال وہ شفاق انسان گرفتار نہ ہو سکا جس نے مائرہ پر ایسا ظلم ڈھایا تھا۔ ایک پھول جیسی کمسن لڑکی کو ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس باوجود کوشش کے قاتل کا سراغ نہ لگا سکی، یہاں تک کہ 2 ماہ گزر گئے۔ میں ابھی تک خالہ کے پاس تھی۔ مجھے مائرہ کے اس دنیا سے چلے جانے کا اس قدر ملال تھا جیسے میری روح نکل گئی ہو۔ جانتی تھی کہ وہ خالہ کی لے پالک مگر میری سگی بہن ہے، میری ہم شکل، اور ہم اس دنیا میں اکٹھی آئی تھیں۔ اے کاش اکٹھی ہی اس دنیا سے جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت کہ وہ چلی گئی، لیکن میں ابھی زندہ تھی۔ وقت ہر زخم منڈمل کر دیتا ہے، لیکن دکھ کے دنوں میں وقت بھی دھیرے دھیرے انسان کے وجود پر اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا گزرتا ہے۔ خالہ کی لے پالک ضرور تھی، مگر مائرہ کو انہوں نے اس کے جنم دن سے گود لیا تھا۔ وہ اسے سگی اولاد جیسے ہی سمجھتی تھی، اس کی ہر فرمائش پوری کرتی تھی، تبھی تو وہ اتنی لاڈلی اور ضدی ہو گئی تھی۔ جب تک اپنی بات نہ منوا لیتی آرام سے نہیں بیٹھتی تھی۔ پولیس کسی حال میں میرے چچا اور ان کی بیوی کے دکھ کا مداوع نہ کر سکی۔ یہ دکھ اس وقت سوا ہو جاتا جب قاتل گرفتار نہ ہو، اس کا سراغ بھی نہ ملے۔ ایک دن میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا جس میں جرم کا سراغ اور پولیس کے کردار کے بارے میں لکھا تھا کہ ہمارے یہاں برسوں سے پولیس کا یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ متشبہ لوگوں کو پکڑا، مار پیٹ کی، اس طرح اصل مجرم ہاتھ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی بے گناہ کو پھنسا دیا۔ بیرون ملک دیگر طریقے بھی مجرم تک پہنچنے کے لیے بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ وہاں ایک بہت پرانا خیال یہ بھی ہے کہ قاتل جائے واردات کے آس پاس بھٹکتا رہتا ہے۔ یہ پڑھ کر میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے کہ مائرہ کا قاتل بھی آس پاس موجود ہو۔ میری صورت مائرہ سے ہو بہو ملتی تھی۔ اگر اس کے کپڑے پہن کر اس راستے سے گزروں جس سے گزر کر وہ روز ہمارے گھر آتی تھی تو یقیناً قاتل مجھے دیکھ کر ضرور چونک جائے گا۔ ایسے میں وہ یقیناً خود پر قابو نہ رکھ سکے گا۔ اپنا یہ خیال میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب رات کو مائرہ کے پلنگ پر سونے کے لیے لیٹتی تو یہ خیال تنگ کرنے لگتا کہ اگر اس کا قاتل اسی علاقے میں ہے تو ایک دن مجھے دیکھ کر ضرور بے اختیار میری جانب آئے گا، تبھی وہ پکڑا جائے گا۔ ایک دن میں نے یہ خیال اپنے ابو پر ظاہر کر دیا اور وہ مضمون بھی انہیں پڑھوا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر پولیس انسپکٹر پر اس خیال کو ظاہر کیا تو وہ متفق ہو کر بولا، یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو ہم یہ آخری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ہم شکل بچی مائرہ کے روم میں وہاں سے گزرے گی، ہم اس کی نگرانی کریں گے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ابو نے علیحدگی میں مجھے پولیس آفیسر کے خیال سے آگاہ کیا اور پوچھا، کیا تم بہن کے قاتل کو پکڑوانے میں تعاون کر سکتی ہو؟ کیوں نہیں، میں نے سوچے بغیر جواب دیا۔ مائرہ میری بہن ہی نہیں، میری روح تھی، اور اپنی روح کے لیے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ ابھی مائرہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 6واں ہفتہ تھا۔ میں نے اس مشن کا بیڑا اٹھایا۔ چچا اس بات کے حق میں نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں مجرم اس انداز کے نہیں ہوتے، جرم کرنے والا اتنے دنوں میں نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا۔ ہم یہ غلطی کر کے خدا نخواستہ دوسری بچی کو بھی کہیں نہ گنوا دے۔ اس رات جب میں مائرہ کے کمرے میں سوئی مجھے لگا جیسے اس کی روح میرے آس پاس بھٹک رہی ہو۔ اس کی یادیں، اس کے وجود کی خوشبو اس کے بستر میں بسی ہوئی تھی۔ اس رات بہت دیر مجھے نیند آئی۔
हालांकि खाला मेरे करीब सो रही थी। अगली सुबह जुमा था। ठीक उसी वक्त मायरा का लिबास पहनकर मैं घर से निकली। मुझे लगा जैसे मैं खुद मायरा हूँ और उसकी रूह मुझ में समा गई है। मैंने खुद को आईने में देखा, उसकी तरह बाल बनाकर बिल्कुल मायरा का परतू लग रही थी। कोई नहीं पहचान सकता था कि मैं सायरा हूँ, मायरा नहीं। घर से निकलते ही महसूस हुआ जैसे मेरा जहन मेरे काबू में नहीं है। कदम बेख्तियार इधर उठ रहे थे जिधर से गुजरकर वो गई थी, और झाड़ियों तक पहुंचकर उसका दुपट्टा उलझ गया था। आज मैंने वही दुपट्टा ओढ़ रखा था। पहले मैंने किताबों की दुकान पर रुककर एक रिसाला खरीदा और फिर उस रास्ते पर हो ली जहां मेरी बहन को घसीटकर झाड़ियों के अंदर डाला गया था। मगर उस जगह एक लम्हे को ही रुक पाई और कदम आगे बढ़ा दिए। सड़क तक कोई सामने आया और ना पीछे, और ना ही दाएं बाएं नजर आया। घर में सलामती से आते देखकर अम्मी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनके ख्याल में मैं चचा के साथ आई थी, लेकिन मैं अकेली आई थी। मेरी निगरानी करने वाले मुझ पर कहाँ से नज़र रखते रहे थे ये मुझे भी मालूम ना था। 3 दिन इसी तरह मैं अम्मी से खाला और खाला से अम्मी के घर आई। चौथे रोज़ इंस्पेक्टर ने अब्बू को बताया कि कातिल गिरफ्तार कर लिया गया है। कातिल कौन था और कैसे पकड़ा गया ये एक अजीब रवादाद है। वो उसी दुकान का एक मुलाजिम था जहाँ से मायरा गुजरती थी और वो उसे देखता था। उसके दिल में मायरा के लिए जाने कैसे जज्बात पैदा हो गए कि वो उसे तन्हाई में बात करने का ख्वाहिशमंद हुआ। शायद मायरा ने उसकी मैली निगाहों को पहचान लिया था, तभी अपने तेवर कड़वे रखे। दुकान पर बात करने की हिम्मत ना हुई तो उस जुनूनी ने सुनसान मैदान में रोककर बात करना चाही, मगर मायरा ने उसे डांट दिया। गालिबन उसी रोज़ मेरी बहन ने मुझसे ये वादा लिया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी अम्मी के पास रहना। मायरा के कत्ल हो जाने के बाद मुझे दुकान से गुजरते हुए देखकर वो शख्स हैरत ज़दा रह गया कि मायरा तो मर चुकी है, ये दूसरी मायरा कहाँ से आ गई। बेशक वो चौंक गया था, लेकिन मुझसे कलाम करने की हिम्मत उसमें ना थी। चौथे रोज़ जब मैंने दुकान में जाकर रसाला खरीदा तब उससे ना रहा गया, क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल जुड़वा बहनों जैसी थी। उस दिन वो तेज़ी से दुकान से बाहर निकल गया और लंबे लंबे डग भरता झाड़ी के ओट में जा ठहर गया। उसे बाहर जाते देखकर मैं समझ गई कि ये मुझसे बात करने के इरादे से बाहर निकला है। जब मैं झाड़ी के करीब पहुंची तो वो बाहर निकला ही था कि उसी लम्हे पुलिस वालों ने उसे दबोच लिया। ये पुलिस एहलकार करीबी झाड़ी में छुपे हुए थे, 3 दिन से निगरानी कर रहे थे। वो उसे अपने साथ ले गए। एक पुलिसकार ने मुझे बाहिफाजत घर छोड़ दिया। दौरान तफ्तीश उस शख्स ने सब कुछ उगल दिया कि मकतूला को अक्सर मैं दुकान के सामने से गुजरते देखता। एक रोज़ लड़की से बात करने के लिए उसके पीछे मैदान में गया तो उसने शोर मचा दिया। उस दिन तो डर के मैं वापस लौट आया। अलबत्ता कुछ रोज़ बाद अपने एक दोस्त के हमरा दोबारा उस झाड़ी में छुप कर बैठ गया। जो ही वो वहाँ से गुजरी हमने उसे झाड़ी में घसीट लिया। उस पर लड़की ने शदीद मज़ाहमत की तो तैश में आकर उस नाजुक सी हस्ती का हमने गला दबा दिया। इतना कुछ करके भी तुम दुकान से मुलाजमत छोड़कर नहीं गए और दोबारा भी वहाँ चले गए जहाँ तुमने उस बेगुनाह का खून किया था। आखिर ऐसा क्यों? क्या तुमको पकड़े जाने का खौफ नहीं था? मरने वाली को दोबारा जिंदा सलामत देकर मैं हैरत ज़दा रह गया था। सोचता था कि इतनी मुशाहबत किसी से नहीं हो सकती। वो इसी घर से निकलती है, वही कपड़े पहने होती है, इसी तरह रास्ते से गुजरती है। मेरी तो आंखें फटी रह गई थी, जैसे मरने वाली की रूह आसमान से उतर आई हो। इसी हैरत में 3 रोज़ तक परेशान रहा। चौथे दिन जब वो दुकान के अंदर आई तो मुझसे रहा ना गया और मैं इस राज को जानने की नीयत से झाड़ी की ओट में जाकर ठहर गया कि वो दुकान से निकलकर इधर आएगी तो हकीकत जान पाऊंगा। कातिल पकड़े गए, लेकिन जख्म फिर से ताज़ा हो गया। कई दिन तक हम गम से निढाल रहे। आज भी जब मायरा बहन की याद आती है तो आंसू थमने का नाम नहीं लेते। हालांकि इस वाक़ये को गुजरे 40 बरस हो चुके हैं। जी तो सामीन, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाजिर खिदमत होंगे एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।